بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علی من حیا الحیاتین ومات الموتتین۔ ہمارا سلام ہو اس شخصیت پر کہ جس نے 2 زندگیاں گزاری اور 2 مرتبہ اس کائنات سے رخصت ہوا، اور اپنی دونوں زندگیاں عشق حسین میں، محبت حسین میں گزاری، اور دونوں موتیں عشق حسین میں، راہ حسین میں اپنی جان کو دونوں مرتبہ قربان کر دیا۔ ایک مرتبہ انتظار حسین میں اور دوسری مرتبہ نصرت حسین میں اپنی جان کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیا۔ کون ہے یہ شخصیت؟ یہ حبیب ابن مظاہر ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیا۔ واقعہ کربلا میں وہ تمام اصحابہ کرام کہ جنہوں نے اپنی جان کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کیا اور راہ خدا میں اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا، ہر صحابی جس نے اپنی جان کو امام پر قربان کیا ایک عظیم شرف کا حامل ہے، چونکہ کربلا کے میدان میں ایسے ایسے کردار لوگوں نے پیش کیے ہیں کہ جو آج تک انسانیت کے لیے مشعل راہ بنے ہوئے ہیں۔ چونکہ واقعہ کربلا انسانی تاریخ میں ایثار و قربانی کی عظیم الشان مثال ہی نہیں، بلکہ کربلا کا واقعہ انسانی تاریخ میں صبح قیامت تک انسانیت کو کلمہ حق، حریت فکر اور جذبہ آزادی کے اظہار کی قوت بخشتا رہے گا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کے بنیادی اصولوں کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا، اور تمام اصحابہ کرام نے وہ کردار ادا کیا جو آج تک انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنا ہوا ہے۔ اور ان تمام اصحابہ کرام میں جو سر فہرست دیکھا جائے تو جس شخصیت کا نام آتا ہے وہ جناب حبیب ابن مظاہر ہیں۔ آپ کا نام ابو القاسم حبیب ابن مظاہر یا مظاہر، بعض جگہ آپ کے والد کا نام مظاہر اور بعض جگہ مظاہر بیان کیا گیا ہے۔ سید محسن امین عاملی فرماتے ہیں کہ کتب قدیم میں جناب حبیب کے والد کا نام مظاہر منقول ہے۔ اور دوسری جو چیز جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں وہ اختلاف پایا جاتا ہے وہ یہ کہ آیا جناب حبیب علیہ السلام صحابی تھے یا تابعی تھے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، جن میں ابن کلبی اور ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ وہ صحابی تھے اور انہوں نے رسول اسلام کو درک کیا اور ان کو دیکھا، اور جبکہ شیخ طوسی کہتے ہیں کہ وہ صحابی میں رسول اسلام کے صحابی میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے بارے میں ملتا ہے جناب حبیب علیہ السلام کے بارے میں کان یعشق الحسین عشقا جنونیا حتی انہ کان یتبع اثرہ اینما ذہبا، کہ جناب حبیب امام حسین علیہ السلام سے ایک جنون کی حد تک محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ان کے والد نے جناب حبیب ابن مظاہر میں امام حسین علیہ السلام کے قول و فعل کے آثار ملاحظہ کیے تو جناب حبیب علیہ السلام سے پوچھا ایسا کیوں؟ تو فاجابہ حبیب ابی انی احب الحسین بجنون، اے والد گرامی میں امام حسین علیہ السلام سے جنون کی حد تک محبت کرتا ہوں، اور جب بھی ان کو اپنے سامنے پاتا ہوں تو قابو نہیں کر پاتا۔ تو ان کے والد نے پوچھا ماذا تتمنی یا حبیب، اے حبیب تم کیا چاہتے ہو؟ جناب حبیب نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام میرے گھر آئیں اور میں انہیں دعوت دوں۔ ان کے والد نے کہا میں امام علی علیہ السلام سے بات کروں گا، لہٰذا طے ہوا، اور وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، اس کی تفصیل بیان نہیں کرنی ہے۔
لہٰذا اس حد تک جناب حبیب علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، جبکہ جو علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ جناب حبیب علیہ السلام نے رسول خدا کا زمانہ در کیا اور ان کو دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، تو رسول اسلام بچوں کے قریب گئے اور وہاں پر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک جناب حبیب بھی تھے۔ رسول اسلام نے جناب حبیب کو بلایا اور ان کا بوسہ لیا، ان کی پیشانی کو چوما اور انہیں اپنی گود میں بٹھا لیا۔ جب اصحاب کرام نے اس منظر کو دیکھا تو حیرت سے پوچھے، یا رسول اللہ، تمام بچے کھیل رہے ہیں لیکن یہ فعل آپ نے جناب حبیب کے ساتھ کیوں انجام دیا؟ ایک مرتبہ رسول اسلام نے فرمایا، میرا بیٹا حسین جب چلتا ہے تو یہ حبیب حسین کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اس کے قدموں کی خاک اپنے چہرے پر ملتا ہے، لہٰذا میں نے یہ احساس کیا کہ حبیب کو اس کمسنی کے عالم میں حسین کی کتنی معرفت ہے، لہٰذا حبیب مجھے پیارا ہے، اور احب اللہ من احب حسینہ، اور جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام نے 5 اماموں کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل کیا، لہذا تاریخ میں ملتا ہے کہ کانا صحابین وراء النبی، کہ حبیب صحابی تھے اور انہوں نے نبی کو دیکھا۔ اس کے بعد ملتا ہے ان حبیبا نزل الکوفہ وصحب علی، کہ جناب حبیب ابن مظاہر مولا کائنات کے ساتھ کوفہ آ گئے، وصحب علی فی حروبہ کلہا، اور امام علی علیہ السلام کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک ہوئے۔ وکان من خاصتہ، اور جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ وحملت علومہ، اور جناب حبیب ابن مظاہر امام علی علیہ السلام کے علم کے حامل تھے، یعنی امام علی علیہ السلام نے بے شمار علم جناب حبیب ابن مظاہر کو تحفے میں عطا کیے، جن میں سے علم البلایا والمنایا، یعنی انسان کی موت کب ہوگی اور کس مقام پر ہوگی اور کون انسان کس وقت کس مصیبت میں مبتلا ہوگا، یعنی مستقبل کا علم امام علی علیہ السلام نے جناب حبیب ابن مظاہر کو دیا۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جناب حبیب ابن مظاہر نے ایک مرتبہ جناب میثم تمار کو دیکھا تو فرمایا، میں ایک ایسے بزرگ کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کو محبت اہل بیت میں تختہ دار پر لٹکایا جائے گا۔ اس کے بعد ملتا ہے کہ جناب میثم تمار نے بھی پلٹ کر جواب دیا کہ میں بھی ایک ایسے بزرگ شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کا چہرہ سرخ ہے اور وہ نصرت حسین میں مارا جائے گا۔ یقیناً یہ واقعہ سچ ہوا، کیونکہ جب جناب معاویہ ابن ابو سفیان کی موت کے بعد جب کوفے کے رہنے والوں نے یزید کے بیعت سے انکار کر دیا اور امام حسین علیہ السلام کی طرف جب خطوط روانہ کیے گئے تو ان میں ایک نمایاں شخصیت جناب حبیب ابن مظاہر کی تھی، اور انہوں نے جناب امام حسین علیہ السلام کی طرف خط روانہ کیے۔ اور جب جناب مسلم علیہ السلام کوفے میں آئے تو جناب حبیب علیہ السلام نے ان کے لیے لوگوں سے خفیہ طور پر بیعت لی۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی ہے، اس کے بعد ایک مرتبہ جناب مسلم ابن اوسجہ سے جناب حبیب ابن مظاہر کی ملاقات ہوتی ہے، اور جب بازار کا منظر دیکھتے ہیں تو بازار میں تیاریاں ہو رہی ہیں، کوفے میں تیاریاں ہو رہی ہیں، لوگ تیاری کر رہے ہیں، تلواروں کو سیقل کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب جناب مسلم ابن اوسجہ سے پوچھتے ہیں، اے مسلم، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ کوفے میں کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے؟ آیا یہ تلواروں کو کیوں سیقل کیا جا رہا ہے؟ ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں، اے حبیب، کیا تمہیں خبر نہیں ہے یہ سب نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ ایک مرتبہ جناب حبیب ابن مظاہر نے اس جملے کو سنا اور اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے ہیں، جس کے بعد اس کے دوسرے دن یا تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کا خط آتا ہے جس کا مضمون کچھ اس طرح سے تھا، من الحسین ابن علی الی رجل الفقی حبیب ابن مظاہر، حسین ابن علی کی طرف سے دین کو سمجھنے والے حبیب ابن مظاہر کی طرف، اے حبیب، تم میری قرابت کو جانتے ہو کہ میری رسول سے کیا قرابت ہے، مجھے کربلا میں گھیر لیا گیا ہے، لہٰذا اگر مدد کے لیے آ سکتے ہو تو جلدی پہنچو۔ جناب حبیب علیہ السلام نے جب اس خط کو پڑھا، اس کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ حبیب کربلا کی طرف جاتے ہیں
اور 75 برس کی عمر میں اپنی جان کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ملتا ہے کہ جناب حبیب علیہ السلام نے جب اپنی جان کو مولا امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیا ہے تو امام حسین علیہ السلام کو جب ان کے شہید ہونے کی خبر موصول ہوتی ہے تو امام حسین علیہ السلام تیر کے مانند جناب حبیب کے سرانے پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں للہ درک یا حبیب لقد كنت فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، اے حبیب تم کتنے خوش قسمت ہو، واقعی تم بافضیلت ہو جو ایک رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ واقعاً حبیب ابن مظاہر ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھے، مدرس قرآن، عالم قرآن تھے، تبھی امام حسین علیہ السلام نے اپنی نصرت کے لیے طلب کیا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام جیسا کردار اپنائیں تاکہ وقت کا امام، زمانے کا امام ہمیں بھی اپنی نصرت کے لیے طلب کر سکے۔ اللہ لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔